شغل اذاں کے دن السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ہم عزاداری سے جڑے ہر شعبے پر ان کے افراد سے، ان کے بارے میں، ان کی پرانے واقعات سے ہم آپ کو روشناس کرائیں گے۔ اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، ان میں نوح خان، مرثیہ خان، سوز خان بھی شامل ہیں، مگر ہماری عزاداری کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے شعراء کرام کا کردار، کیونکہ عزاداری میں شعراء کرام کا کردار اتنا بڑا ہے کہ جس کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عزاداری جو ہے بغیر سوز، سلام، مرثیے، نوحے کے مکمل نہیں ہوتی۔ تو ان شعراء کرام کو ہم سلام بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو آج کے جو مہمان ہیں ہمارے وہ ہیں شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب، جو اس وقت کراچی میں مقیم ہیں۔ ان کے تعارف کے بارے میں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں ان کے شاعری کا احاطہ کر سکوں، بس بہت ہی مختصراً میں بتاؤں گا کہ جناب سہیل شاہ صاحب بہت خوشگلو اور منفرد انداز فکر کے حامل شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت ہی مختصر عرصے میں شاعری میں اپنا ایک مقام بنایا، اور آج پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کو وہاں پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں کوئی محفل، کوئی مشاعرہ، کوئی مجلس، کوئی مسالمہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت ہی سادہ مزاج آدمی ہیں، ہر ایک سے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ سادہ ہیں تو ان کی شاعری بھی اتنی ہی سادہ ہے، بہت ہی سادہ اور آسان الفاظوں میں دل کو چھو جانے والا کلام کہہ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سہیل شاہ صاحب سے بات کروں، میں نے ان کے کچھ پرانے کلاموں سے کچھ اشعار چنے ہیں، کچھ نئے کلام سے، تو ان کے بارے میں بتا دوں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کلام تو سنا ہوا ہوتا ہے مگر ان کو شاعر کا نام نہیں پتا ہوتا، تو ان تھوڑے سے 3-4 اشعار سے وہ ایک اندازہ لگا دیں گے کہ بھئی یہ کس شاعر کے کلام ہے اور ان کا انداز فکر کیا ہے۔ تو ایک بہت ہی پرانا ان کا کلام ہے کہ میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے، کسی کی کر دیں اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے۔ اور ایک اور ان کے ایک بیچ کا شعر ہے، ایک کلام، ایک سلام کا، کہ مجھ کو دکھلائیں وہ حیدر کے فضائل کی حدود، مجھ کو دکھلائیں وہ حیدر کے فضائل کی حدود، مجھ کو دکھلائیں وہ حیدر کے فضائل کی حدود، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ تو بڑا ہی مشہور سلام ہے، اس کو مناجات کہہ لیں، اس کو منقبت کہہ لیں، بہت ہی مقبول ہوا کہ جب کبھی تم گردش دوراں سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں کو عزا خانوں میں لے جایا کرو۔ ایک سلام تھا ان کا، جہاں والو پیام کربلا اس کے سوا کیا ہے، جہاں والو پیام کربلا اس کے سوا کیا ہے، اگر مرنا نہیں آتا تو جینے کا مزہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے سادہ الفاظوں میں کتنے دل کو چھو جانے والے شعر کہتے ہیں۔ جو علی کا نہ ہوا
کب وہ ہمارا ہوگا، جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا ہوگا۔ اور کیسی لوگوں کے دل میں حسرت ہوتی ہے زیارت کرنے کی، روزے پہ جانے کی۔ تو ایک شعر بہت ہی مقبول ہوا کہ دیکھ لوں روزے شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روزے شبیر قضا سے پہلے، اور پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے۔ اور ایک بالکل تازہ کلام جو پچھلے محرم میں بہت ہی زیادہ مقبول ہوا اور ہر جگہ سنا گیا، کیونکہ میں بھی سوزخانی سے وابستہ ہوں، سوزخانی کرتا ہوں، تو پچھلے سال جب میں نے یہ کلام یہاں ٹورنٹو میں پڑھا تو لوگوں نے اس کی بھرپور پذیرائی کی اور بہت عمدہ، سہیل بھائی کو بھی دعائیں دیں اور ساتھ میں طفیل میں سہیل بھائی کے مجھے بھی دعائیں ملی۔ تو وہ تھا کہ جب بھی حیدر کے بنا کوئی بنا رکھی گئی، جب بھی حیدر کے بنا کوئی بنا رکھی گئی، بس سمجھ لیجئے کہ بنیاد فنا رکھی گئی، اہل حق کو جانچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بہت بہترین شعر ہے، سب سے زیادہ اس شعر پہ داد ملی ہے آپ کو سہیل بھائی اور مجھے بھی، کہ اہل حق کو جانچنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اس لیے واجب ولائے مرتضی رکھی گئی۔ جنہیں کتنے انگنت شعر ہیں، اگر میں ذکر کرتا رہوں، ان شعروں کو دہراتا رہوں تو مجھے سہیل بھائی سے بات کرنے کا موقع نہیں لگے گا۔ تو السلام علیکم سہیل بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میں قائم ٹی وی کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سہیل بھائی، ہمارے جو لیجنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہر آدمی ان کے تھوڑے سے ذاتیات بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیسے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کیسے ہوا، اور شاعری کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، کسی کو متاثر ہو کے ہوئی، کیا ہوا۔ تو یہ تھوڑا سی مختصر سی جو یادیں ہیں آپ کی وہ ذرا مجھے دہرا دیں۔ جی سہیل بھائی۔ جی ذوالفقار صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا، قائم ٹی وی، کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا مجھے۔ اور آپ کو ماشاءاللہ اتنے میرے پرانے کلام 20-22 برس پرانے یہ اشعار میرے آپ کو یاد ہیں، اور ابھی جو پچھلے برس یہ سلام ترئی سلام تھا یہ مصرع ترا پر، وہ بھی آپ نے ابھی پڑھ کر اس کے اشعار سنائے۔ اور مجھے بہت زیادہ یہ سن کر اور خوشی ہوئی کہ آپ خود ایک ذاکر ہیں مولا کے، اور آپ خود ذاکری فرماتے ہیں۔ جی بس ایک نوکری بہت کر رہے ہیں۔ سعادت کی بات ہے آپ کے لیے اور ہم سب ذاکرین کے لیے۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ میں آپ نے 5 6 7 8 سوال ایک ہی سوال میں ذوالفقار صاحب کر دیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں کوئی اس خوش فہمی میں ہرگز مبتلا نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر یا کوئی بہت بڑا ذاکر ہوں۔ میں تو طفل مکتب ہوں ابھی، اور میں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی جو ہے وہ رستے میں ہوں، اور میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میں نے جیسا کہ اپنے اساتذہ، اپنے بزرگان اور اپنے تمام سینئرز اور بالخصوص علماء کرام کی میں نے جوتیاں اٹھائی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ بے شک۔ تو میں اس سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہی اپنے آپ کو بس ایک تمام ذاکرین سے سب سے ادنا ذاکر اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، اور میں سیکھتا ہوں سب سے، چاہے میرے جونیئرز ہی کیوں نہ ہوں، میں ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ صوبہ سندھ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخی بستی ہے خیرپور میرس۔ میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، میں وہاں بائی برتھ میں وہاں کا ہوں، خیرپور، جو کہ اس وقت بھی اور ماضی میں بھی بہت ہی
نامور شخصیات اس سرزمین سے جو ہے وہ ساری دنیا میں پہچانی گئیں، علماء کرام، شعراء کرام، وکلا، سیاستدان، تمام شعبہ جات میں اس سرزمین سے بڑی نامور شخصیات ساری دنیا میں جو ہے وہ روشناس ہوئیں۔ بے شک۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، مولانا سید محمد اون نقوی صاحب، اور شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر صاحب، اور جناب گزشتگان میں علامہ نسیم امروہوی جو کہ مولانا بھی تھے اور شاعر بھی، وہ جو ہے وہ کمال شاعر تھے اور جو ہے ایک مدرسہ تھے، اور جن کی ڈکشنری بھی اردو لغت بھی موجود ہے، نسیم اللغات۔ تو ایسی ایسی ہستیاں خیرپور میرس نے، اور نوحہ خواں، بڑے بڑے نوحہ خواں وہاں کے جو ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، وہاں کے نوحہ خواں، وہاں کے شعراء۔ تو وہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں میں پیدا ہوا، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، اور جو ہے اس کے بعد میں 94 میں کراچی آ گیا تھا۔ اور اگر پتہ نہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں کہ میں تو کرکٹر بننا چاہتا تھا، اور کرکٹ میں جو ہے تقریباً ٹیسٹ کے دروازے کے قریب تک پہنچ ہی گیا تھا، کھٹکھٹا دیا تھا دروازہ کھٹکھٹانا باقی رہ گیا تھا، پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں دروازے پہ کچھ ایسی رکاوٹیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے دروازے کی تک نہیں پہنچنے دیا۔ اور لیکن میں اس کو اپنے لیے، چونکہ جو اللہ ہمارے لیے جو اللہ کرتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے، وہی بہتر کرتا ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے، لیکن اللہ نے اور مولا نے جو بہتر ہوتا ہے وہی ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے، اور وہی کرنا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر میں کسی اور شعبے میں چلا جاتا تو آج جس سعادت اور جس شرف سے مجھے اس وقت دنیا جانتی ہے تو شاید کہ یہ میرے نصیب میں نہ ہوتا۔ مولا نے مجھے اپنی ثنا خوانی کے لیے منتخب کیا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے، اور یہ میرے لیے ایک شرف کا مقام ہے کہ مولا نے اپنی ذاکرین کے لیے منتخب کیا۔ تو میں آواز تو بچپن ہی سے کچھ تھوڑی بہت، ہماری یہ خاندانی، میرے والد بھی سوز خوانی کرتے تھے، ماشاءاللہ، تو وہ آواز تو یہ ہے ورثے میں ہی ملی ہے۔ تو جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، پاکستان میں ہمارے خاندان میں، جو کہ کوئی بہت بڑا خاندان پاکستان میں ہمارا نہیں ہے، وہ سب ہندوستان میں ہی ہیں، تو کوئی بھی شاعر ہمارے خاندان میں نہیں ہے سوائے میرے، لیکن ہندوستان میں ہمارے خاندان میں بہت سے شعراء موجود ہیں۔ تو یہ جب میں کراچی آیا ہوں تو یہاں آ کر، چونکہ مجھے جو میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے۔ صاحب جی صحیح فرما رہے ہیں۔ میں شاعر تھا، لیکن جب مجھے یہاں مواقع فراہم آئے اور مجھے وہ ماحول مل گیا تو پھر جو میرے اندر کا شاعر تھا وہ باہر آیا، اور باہر آ گیا۔ مجھے جو ہے وہ اس میں میرے جو بالکل پرائمری دور میں جو ہے وہ شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر صاحب نے جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کی، مجھے یہاں لائے اس فیلڈ میں، اور انہوں نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی۔ میں سہیل بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بس صرف آپ کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ظفر عباس ظفر صاحب جو ہیں وہ آج کل ہمارے ٹورنٹو شہر میں ہیں، اور یہاں پہ مختلف پروگراموں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے آنے سے ہماری ٹورنٹو کی عزاداری میں بھی جان پڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قبلہ نسیم امروہوی صاحب کا ذکر کیا تھا، تو ان کے صاحبزادے وسیم امروہوی بھی یہاں پر موجود ہے، جی ہاں، اور ان کے پوتے بھی ہیں، عدنان کلیم۔ جی 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 جی، پتہ نہیں اب وہ یہاں کینیڈا میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے، لیکن اب وہی ہیں شاید، عدنان کلیم ہیں۔ جی جی، تو جی آپ کنٹینیو رکھیے اپنی بات کو، میں نے کہا بیچ میں۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس طریقے سے میں جو ہے یہ کوئی کم و بیش 20-22 برس تو ہو گئے، تو میرے خیال سے وہ رہا ہوگا کوئی 98 یا 99
کا سن تھا جو میں نے شعر کہنا شروع کیے، اور اس میں حضرت شاہد نقوی جی جو جی 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 کوئی مطلب کسی تعارف کے میں تو محتاج نہیں۔ بہت اگر میں یہ کہوں کہ وہ استاد تھے تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس شہر کے اساتذہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ ہمارے استاد تھے، تو پھر وہ جی جی ہمارے جی تو وہ بے شک ظاہر ہے اس میں وہ، کوئی جی ہاں، وہ مبالغہ ہمارے تو نہیں۔ وہ پھر دادا استاد ہوئے۔ دادا استاد تو ہیں۔ انہوں نے جو ہے بہت ہماری، میں کیا پتہ نہیں، کراچی شہر کے بہت سارے جی جی بہت شعراء کی انہوں مستفیض نے ہوئے جو ہیں ہے لوگ ان سے۔ جی جی بہت، انہوں نے ان سے بہت تمام لوگوں نے سیکھا، اور انہی کی سکھائی بھی باتیں جو ہے وہ کام آ رہی ہیں اب تک۔ تو وہاں سے ہم نے پھر یہ آغاز ہوا ہماری۔ اس کے بعد یہ کہ واقعاً آپ نے جو فرمایا کہ بہت کم وقت میں، بہت کم میں عرصے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ جی کہ جی جو میں بہت آپ کے کم وقت میں، چاہنے والوں کیونکہ کی بھی دعائیں شامل ہیں اس میں، آپ کو یقیناً پسند یقیناً کرنے خدا والوں کی سب کو، دعائیں بھی شامل ہیں مولا اس سب میں۔ کو سلامت رکھے، سب کو تمام سلامت رکھے۔ جی مومنین، تمام مولائی جو مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا حصہ ہے میرے اس سفر میں اور میری کامیابی میں۔ خدا سب کو سلامت رکھے، مولا سلامت سب رکھے۔ کو آمین آمین توفیقات آمین خیر میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ تو حضور یہ وہاں سے سلسلہ جو ہے 98 یا 99 سے شروع ہوا، اور 5 میرے مجموعہ کلام ہیں ابھی تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 20 برس میں اگر 5 مجموعہ کلام میرے آ گئے ہیں تو یقیناً یہ کوئی مولا کا کرم ہے، اور کرم ہے۔ میرے ماں باپ کی اور مولائیوں کی دعائیں ہیں، بڑی ورنہ میرا بات ہے اس کہ میں اتنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصر عرصے میں۔ جی 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 جی۔ ہاں، ورنہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ ارے سب ارے سب کمال، ان یہ کی سب عطا ہے، عطا سب ان کی بے عطا شک، ہے، سب ان کی بے عطا ہے۔ شک، بے شک، بے شک، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر سہیل بھائی ہم ہندوستان سے آپ ایک، پوچھیں تو جی ہندوستان میں ہمارے جو دادا اور ہمارے تایا اور جو ہمارے والد کے بزرگان ہیں وہ بجنور سے بلانگ کرتے اچھا ہیں، اچھا بجنور، جی جی۔ جی ہاں۔ تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے والد پہ چونکہ یہاں آ گئے تھے پاکستان، اور ہم لوگ یہیں پیدا ہوئے اور یہیں، تو ابھی بھی ویسے ہم لوگ ہندوستان جا چکے ہیں اسی ذاکری کے اچھا 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 سلسلے اچھا میں۔ ہم اچھا۔ بیشتر ممالک دنیا کے جو ہے وہ اسی ذاکری کی وجہ سے اور ذاکری کے سلسلے میں کئی ممالک میں جانا ہوا۔ لیکن جو سب سے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے وہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور جرمنی اور لندن، یہ تو ٹھیک ہے، تمام ذاکرین کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور مولا کرے کہ تمام ذاکرین ساری دنیا میں جائیں اور علی کی ولا اور حسین کی جی عزا جی جی کو جو جی ہے وہ عام کریں۔ یہ تو ہر ذاکر کی خواہش بھی ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ مولا سب کو لے جائے ساری دنیا میں۔ لیکن انشاءاللہ۔ شرف کا مقام یہ ہے کہ ہم جیسے مجھ ایسے ایک کم ترین نے 13 رجب امیر کائنات کے حرم میں جشن پڑھا، واہ یہ ہے سبحان شرف کی اللہ، بات۔ اور سبحان 3 اللہ، شعبان مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جشن سبحان پڑھا۔ اللہ، سبحان 4 اللہ، شعبان مولا حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں سبحان جشن اللہ، پڑھا۔ سبحان اللہ، 11 ذیقعد امام رضا علیہ السلام کی سبحان حرم اللہ، مبارک میں جشن پڑھا۔ یہ سبحان ہے اللہ۔ شرف کی بات، اور یہ ہے سعادت کا مقام۔ جی میں ابھی آپ کا جب دیکھ رہا تھا تو میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے کربلا میں بھی پڑھا ہے، مشہد میں بھی پڑھا ہے، نجف میں بھی جی پڑھا ہے، اور یہاں جی جی پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پڑھتے ہیں، تو میں صرف یہی سوال تھا میرا، ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہاں پڑھنے میں اور کچھ ایک روح میں کچھ ایک بالیدگی سی ملتی ہے اگر ان مقامات پہ مشہد میں پڑھیں، بین الحرمین میں پڑھیں، امام رضا علیہ السلام جی کے روضے بالکل، پہ پڑھیں، تو اس کا جو ہے وہ آدمی کبھی بھولتا نہیں ہے اس چیز کو۔ جی ڈیفینیٹلی، جی وہاں پر ظاہر ہے، وہاں جب تک نہیں گیا ہوا ہوتا نا کوئی وہاں، جب تک کربلا میں نہیں گیا تھا تو کچھ اور تاثرات تھے، تصورات میں نہ جانے کیا کیا تھا، کیا لیکن کیا جب میں تھا، وہاں پہنچ گیا تو پھر یقیناً پہلے تو اپنی قسمت پر جتنا رشک ناز کرے، کر سکے ناز انسان، کرے، اپنی کم قسمت پر کم ہے، جتنا ناز کر سکے کرے کم وہ ہے، کم کم ہے۔ ہے، کم ہے۔ کہ ہمیں مولا نے اپنی سرزمین پر اپنے دربار میں بلا لیا، اور اب ہم مولا کا ذکر ان کو سنائیں گے روبرو، تو یہ تو وہاں کی کیفیات بیان کرنا تو بس میں نہیں ہے۔ تو جب ہم آپ پہلی نے جو مرتبہ، شعر کہا تھا
تو وہ تو قبول ہو گیا نا کہ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے پاؤں بخشش کی سند، بخشش کی سند، تو وہ تو آپ کو حاصل روز ہو گئی اس جزا سے شعر پہلے. کی. جی 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 جی، تو بالکل. جب اس کے لحاظ سے یہ 2006 یا 7 میں 6 کا تھا شاید، اور اس کے 3 یا 4 ماہ بعد ہی ہم جو ہے کربلا ہمیں مولا نے بلا لیا. مولا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے قبولیت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جی بالکل ایسا وہ نہیں طاقت پرواز پر رکھتی ہے. تو سہیل بھائی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. میں ایک چھوٹا سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. اب ہم ان کے یادوں کا سفر سہیل بھائی کی چلتا رہے گا ہمارے ساتھ. تو ہم استدعا کرتے ہیں محترم ہمارے شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ سے کہ اپنے کوئی کلام سے ہمیں نوازیں اور ناظرین کو بھی نوازیں. پھر اس کے بعد باتوں کا سلسلہ پھر شروع کر دیں گے. جی بسم اللہ. جی بہت شکر گزار. میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ. اگر آپ حکم فرمائیں گے تو پھر اور کلام بھی انشاءاللہ. پہلے جی ایک جی قطعہ سن لیجئے. جی جی قطعہ. تو میرا کلام جو ہے وہ بہت ہی سہل ہوتا ہے، اور میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹے بچوں کو کوئی بات بتا سکوں. جو میں علماء اور اساتذہ سے سیکھتا ہوں تو وہ میں اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات بتا سکوں. تو یہ 2 اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مثل حر ذہن کو بیدار بنا کر اٹھو، مثل حر ذہن کو بیدار بنا کر اٹھو، مجلس شاہ سے کردار بنا کر اٹھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالے کپڑوں کا پہن لینا ہی کافی تو نہیں. کالے کپڑوں کا پہن لینا ہی کافی تو نہیں. قلب کو اپنے آزادار بنا کر اٹھو. سبحان اللہ. قلب کو اپنے آزادار بنا کر اٹھو، مجلس شاہ سے کردار بنا کر اٹھو، مثل حر فکر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سہیل بھائی بہت عمدہ اشعار ہیں ماشاءاللہ. تو ہم چاہیں گے کہ کچھ سلام کے اشعار بھی ہمیں عطا ہو جائیں. دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر
قضا سے پہلے سبحان اللہ پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے اس لیے نظر کے لمحات کا مشتاق ہے دل ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے شعر پیش کرتا ہوں حضور جی بسم اللہ تمام دیکھنے والوں کی خدمت بسم اللہ بسم اللہ دعاؤں کا طلبگار میں شعر پیش کرتا ہوں بسم اللہ حق نے تخلیق کیا پنج تنے پاک کا نور آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے سبحان اللہ آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے بس ایک شعر ہے احساسات کا شعر ہے محسوس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پیش کرتا ہوں ہر مولائی ہر حبدار ہر عزادار کے دل کی آواز ہے حضور پیش کرتا ہوں شعر بسم اللہ مچھلیاں جیسے تڑپتی ہیں بنا پانی کے ہم تڑپتے ہیں یوں ایام عزا سے پہلے ہم تڑپتے ہیں یوں ایام عزا سے پہلے ہم تڑپتے ہیں یوں ایام عزا سے پہلے سبحان اللہ ہم اسی شاہ کی گلیوں کے گداگر ہیں سہیل بھیک دیتا ہے جو سائل کو صدا سے پہلے سبحان اللہ بھیک دیتا ہے جو سائل کو صدا سے پہلے دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے سبحان اللہ مولا یہ دعا اس سلام کے صدقے میں سب کو جو ابھی تک نہیں گئے ہیں ان کو بھی روضہ حضرت امام حسین کی زیارت کرائے آمین تو ہم چھوٹے سے ایک بریک پہ جاتے ہیں پھر ہم اس کے بعد دوبارہ سہیل بھائی سے کلام سنیں گے اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن ویلکم ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے تو اب ہم سہیل شاہ صاحب سے پھر دوبارہ گزارش کریں گے کہ وہ کوئی اپنا کلام سنائیں جی بسم اللہ میں پیش کرتا ہوں حضور کیونکہ آپ کا تو کلام اپنی جگہ مگر آپ کی جو انداز بیاں ہے جو خوشگلو جو ہے نا بس وہ بڑا تاثر چھوڑتا ہے میرے مولا کا کرم ہے جی بالکل جی 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 میں پیش کرتا ہوں چند اشعار ایک سلام سے جی جی عبادتوں کا
حسین سلسلہ حسین سے ہے، عبادتوں کا حسین سلسلہ حسین سے ہے، قسم خدا کی خدا کب جدا حسین سے ہے، قسم خدا کی خدا کب جدا حسین سے ہے، عبادتوں کا فصیل خیمہ سرور میں آ کے حر نے کہا غلط ہے فیصلہ گر فاصلہ حسین سے ہے، کیا بات، غلط ہے فیصلہ گر فاصلہ حسین سے ہے، حسین پشت پہ ہے اور رسول سجدے میں، تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا حسین سے ہے، تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا حسین سے ہے، کس یزید کو خاطر میں نہیں لاتا، زمانے میں میری پہچان یا حسین سے ہے، زمانے میں میری پہچان یا حسین سے ہے، عبادتوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر پہ داد چاہتا ہوں حضور، قافیے پر داد چاہتا ہوں، تمام سننے والوں سے ارشاد پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ گواہی دیتا ہے یہ لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے یہ لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے یہ لا الہ الا اللہ، الہ سے پہلے جو لا ہے وہ لا حسین سے ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سے پہلے جو لا ہے وہ لا حسین سے ہے، سفینہ پہنچے گا منزل تلک خدا کی قسم، تمام نبیوں کو یہ آسرا حسین سے ہے، بے شک بے شک، تمام نبیوں کو یہ آسرا حسین سے ہے، مقطع کی عبادت ہے حضور پیش کرتا ہوں جی۔ سہیل شاہ کے بارے میں ہے
بہت مشہور واہ خدا کا بندہ ہے پر مانگتا حسین سے سبحان سبحان اللہ، کیا خدا کہنے. کا بندہ ہے پر مانگتا حسین سے ہے عبادتوں کا حسین سلسلہ حسین سے ہے قسم خدا کی خدا کب جدا حسین سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. میری نظر میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ نوحے بھی کہے ہیں. جی 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 تو میں نوحانوں نے پڑھے ہیں میرے نوحے. میں چاہوں گا سہیل بھائی کہ کوئی ایسا پرانا نوحہ پڑھیں آپ کے جو ہمارے جیسے ناظم بھائی نے پڑھا تھا یا اور کسی ایسے شاعر نوحہ خان ہیں کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں تاکہ ہم ان کی روح کو بھی ایصال ثواب کر سکیں اس نوحے کے ذریعے. وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے وادی شام سے ہو کر جو ہو ہوا کر جو ہوا آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا رونے کی صدا آتی ہے کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں قید خانے سے جو آواز بکا آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے میرے بابا کی صدا آتی ہے سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا پھپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے پھپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سر فرش عزا آتی ہے خون عباس دلاور کا اثر ہے یہ صغیر آ کے مقتل سے جو
خوشبو وفا آتی ہے وادی شام. سبحان اللہ. سہیل بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا عمدہ نوحہ، اور یہ جب نوحہ سنتے ہیں لوگ تو بہت ہی رقت طاری ہوتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنی کچھ رباعیاں بھی سنا دیں. اصل میں اب ماحول آپ نے نوحے کا کر دیا، میں ایک نوحہ اور سنا دوں پھر اس کے بعد اگر ٹائم بچا. جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، کڑجل جوان کی لاش پر خود زندگی ہوتی رہی ہے، کڑجل جوان کی لاش پر خود زندگی ہوتی رہی ہے. اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی، ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی. کڑیل جوان کی لاش پر سرور نے جب گریا کیا، کڑیل جوان کی لاش پر سرور نے جب گریا کیا، شمرے لئی ہنستا رہا روح نبی روتی رہی، شمرے لئی ہنستا رہا اور روح نبی روتی رہی. بیٹی کا خط پڑھتے رہے بیٹے کے لاشے پر حسین، بیٹی کا خط پڑھتے رہے بیٹے کے لاشے پر حسین، اور لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی ہے، اور لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی ہے. شادی نہ بھائی کی ہوئی حسرت نہ پوری ہو سکی، ہے شادی نہ بھائی کی ہوئی حسرت نہ پوری ہو سکی، او صغرا مدینے میں اذان سنتی رہی روتی رہی، صغرا مدینے میں اذان سنتی رہی
روتی رہی ہے مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا مادر کی قسمت میں سہیل تنہا نہ تھا اکبر کا غم ہو بارش بھی رخصت ہو گیا اے وارثی روتی رہی ہے وارث بھی رخصت ہو گیا اے وارثی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی بات زندہ رہی روتی رہی بہت عمدہ سہیل بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا عمدہ نوحہ، اتنا رقت والا نوحہ، اور اس میں حضرت علی اکبر اور حضرت صغرا کے حال کا بیان یہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اس کو سننے کی تاب نہیں رہتی. میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرا مولا آپ کے اس چینل کو، آپ کی اس سعی کو، آپ کی اس عبادت کو بہت درجہ مقبولیت پر فائز فرمائے، اور مولا ہم سب کی عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اہل عذاب کے دن کربلا